بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ یہ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی طرف میرے متبعین بھی، میرے پیروکار بھی علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اصول ہے کہ نہیں؟ اصول ہے کہ علم ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ ایسے کتنے سارے اصول، دو چار جو آیتیں دعوت اللہ سے متعلق ہیں، اگر آپ صرف انہی آیات کو پڑھیں تو آپ کو دسیوں اصول مل جائیں گے دعوت و تبلیغ کے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی طبقہ ان باتوں پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے نام پر سب سے بڑی جماعت جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے سب سے زیادہ چلت پھرت دوڑ بھاگ میں مشغول کیے ہوئی ہے، جماعت تبلیغ کے جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ ہی تبلیغ میں رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو ان موٹی موٹی باتوں کا بھی علم نہیں ہے جو دعوت اور تبلیغ سے متعلق آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ یہ مسئلہ اپنے آپ میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ اصولوں کو نہ سمجھیں، ضابطوں کو نہ سمجھیں، جس کی سمجھ میں جو آئے ویسے اٹھ کھڑا ہو، جذبہ لے کر کے، شوق لے کر کے، اور مجھے بھی نبوی مشن میں کام کرنا ہے، مجھے بھی آگے بڑھنا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اصولوں کو جانیں، ضابطوں کو سمجھیں، تب کام کریں۔ کہ میری چاہت ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، لوگوں کا علاج کروں، خدمت خلق کروں، لوگ فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کی بیماریاں، لوگ اپنی بیماریوں سے عافیت اور افاقہ حاصل کر لیں، مجھے بہت جذبہ ہے۔ تو کیا جذبہ لے کر کے میں ہاسپٹل ڈسپنسری کھول کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ اس کا کوئی ضابطہ بھی کہ پڑھوں لکھوں اور اس مرحلے تک پہنچوں جب یہ کام، یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ یہ دنیا کے ہر میدان کے لیے مثال عام ہے، تو دین کے معاملے میں آدمی اتنا آزاد کیسے ہو جاتا ہے؟ جو ڈاکٹر، جو انجینئر، جو وکیل، جو جج اس مسئلے میں گھس بیٹھ کرتا ہے، کیا وہ اپنے میدان میں کسی نااہل کو آنے کے لیے راضی ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں چاہے گا کہ ایک جاہل آئے ڈاکٹری کرنا شروع کر دے، کوئی راضی ہوگا اس کام میں؟ کوئی انجینئر نہیں چاہے گا، جو آدمی اس میدان کا ماہر نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ یہ کام کرنا شروع کر دے۔ کوئی وکیل نہیں چاہے گا کہ یہ کوئی کام کر کے، کوئی آ کر کے یہ کام کرنا شروع کر دے جو اس میدان کا نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ دین جیسے حساس اور خطرناک مسئلے میں کیسے راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ اس میدان کے نہیں ہیں اور آپ اس کام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اور عوام کیسے راضی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے، وہ اپنے لیے ان کو دین کا، میرے بھائیوں، مرجع، دین کا سورس بنا لیں، ان سے دین کا علم حاصل کریں بلا تفریق، عقیدہ، اسماء و صفات، اور اس کے علاوہ ادیان، فرق، اور اس کے علاوہ حلال و حرام، اس کے علاوہ عبادات، سارے مسائل زندگی کے ہر پہلو پر انسان کیسے راضی ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے نااہلوں کو اپنا، میرے بھائیوں، استاد یا اپنے آپ کا، اپنے لیے اس کو مرجع بنا لے۔